خانزادہ سارم خان کا زوردار تھپڑ عائشہ حسن کے چہرے پر پڑا اور اس کے دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عائشہ حسن لڑکھڑا کر رہ گئی تھی، اور وہ بھی اتنا اچانک کہ عائشہ حسن چہرے پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اپنے شوہر خانزادہ سارم خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اب تک کی شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خانزادہ سارم خان نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ لہجہ تو اکثر ہی کڑوا ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر بے وجہ بات بات پر غصہ نکالنا بھی شاید خانزادہ سارم خان کی عادت تھی، مگر اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ کم ظرفی سارم خان نے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اس تھپڑ نے عائشہ حسن کا دل بھی غمزدہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس تھپڑ کے بارے میں سارم خان نے استفسار کرتی وہ بیزاری سے گویا ہوئی کچھ بھی فضول بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرا دماغ مزید خراب ہو جائے گا۔ اپنی شکل گم کرو یہاں سے اور جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، ابھی مجھے اپنا کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں آج کچھ نیا، کچھ عجیب سا انداز تھا، ایسا جو عائشہ حسن سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسے لگا آج شاید کسی وجہ سے سارم خان اتنے غصے میں ہیں، یا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اس طرح چڑچڑا ہو رہا ہے، مگر اس کا انداز ایسا نہیں رہا۔ پھر بھی خود کو اس طرح کی دلیلیں دے کر دل اور دماغ کو سمجھاتے ہوئے عائشہ حسن اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے چائے بنانے چل دی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سارم خان کی چائے اور اس کے ساتھ کچھ لوازمات بنا کر ٹرے سے جا کر جب وہ واپس کمرے میں پہنچی تو حیرت اور بے یقینی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ خانزادہ سارم خان کمرہ سیٹ کرنے کے نام پر عائشہ حسن کے استعمال کی ایک ایک چیز کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ جو کمرہ سیٹ کرنا ہے جیسے بھیانک جملے کو سن کر لاپرواہی سے چائے بنانے چلی گئی تھی، سمجھ ہی نہ پائی کہ اس جملے کا اصل مطلب کیا تھا۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے اپنی جانب تکتا پا کر سارم خان ایک بار پھر سپاکیت سے بولا تھا، تمہارا سامان باہر موجود ہے، حویلی کے کسی بھی کمرے میں رکھ لو، ماں جی کے آنے تک تم حویلی میں کہیں بھی قیام کر سکتی ہو، مگر اس کمرے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی مزید تمہیں اس کمرے میں میں برداشت کر سکتا ہوں۔ سارم خان کے اس لہجے پر عائشہ حسن کو اب شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اور اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی۔ مگر کیوں سارم خان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہو کر کسی اور کمرے میں کیوں رہوں گی؟ میرا بھی تو یہی کمرہ ہے۔ عائشہ حسن دن میں پلتے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی، تو کیونکہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، ماں جی کے عمرہ سے لوٹ آنے پر تمہارا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، زیادہ کچھ نہیں تو حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ ضرور مل جائے گی، لیکن اس کمرے میں اب تمہارا کوئی کام نہیں، میری طرف سے تم فارغ ہو۔ سارم خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ حسن کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اگر وہ قریبی دیور کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً لڑکھڑا کر گر جاتی۔ اس نے بے یقین لرزتے لہجے میں کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سارم خان؟ میں آپ کی بیوی ہو کر سرونٹ کوارٹر میں رہوں گی؟ ایسی کون سی خطا ہوگی مجھ سے آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور اپنے کمرے تک سے مجھے نکال دیا؟ مجھے میری غلطی تو بتائیں جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ عائشہ حسن نے بھیگتے لہجے سے بدقت یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہویا جا رہا تھا۔ بیوی؟ واہ، تو آج تمہیں بیوی بننا یاد آ رہا ہے؟ کبھی تم نے بیوی بن کر دکھایا ہے؟ پہلے روز سے آج تک بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کرتی رہی اور میرے لیے کھانا چائے پیش کرتی ہوئی بالکل کسی خاتمہ کی طرح رہی ہو۔ خود پر نظر ڈالو، کیا کہیں سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم خانزادہ سارم خان کی بیوی ہو؟ تمہارے وجود پر نہ ڈھنگ کا کپڑا ہوتا ہے، نہ چہرے پر کوئی بناؤ سنگار، نہ تم میں اب خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ تم سے بہتر حالت میں تو اس حویلی کی ملازمائیں گھومتی ہیں، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ اپنے شوہر کو خوش رکھ سکو۔ ماں جی نے جانے کا کیا سوچ کر ایک جاہل گوار اور چھوٹے گھر کی لڑکی میرے سر پر لا کر بٹھا دی، اور تمہارا قصور نہیں، تم معمولی گھرانے کی لڑکی نے اپنی کمتر سوچ کے مطابق یہاں پر ایک خادمہ کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے۔ اگر میری ہم پلہ ہوتی تو تمہیں احساس ہوتا کہ تم خانزادہ سارم خان کی بیوی ہو، اور اسی لحاظ سے تمہیں کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مگر افسوس کہ تم نے بھی کبھی میری خوشی کی کوئی بھی
پرواہ نہیں کی۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ تم بیوی بن کر رہو، میری ماں بننے کی تمہیں ضرورت نہیں، لیکن تم نے کبھی میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ سارا دن بھاگ بھاگ کر حویلی کے کاموں میں کاج نپٹاتے، عہد سے بے پرواہ رہتے رہتے تم اتنی موٹی اور پتلی ہو گئی ہو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ چھوٹی سوچ کے مطابق بس شوہر کا جوتی کپڑا برابر کرنا اور اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنا تمہارے لیے ایک سعادت مند بیوی کے فرائض تھے۔ اس کے علاوہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے اس کی نہ کبھی تم نے پرواہ کی اور نہ تمہیں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی۔ شاید تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ تم جس بھی حلیے میں رہو گی مجھے اچھی لگو گی۔ اگر ایسا کچھ سوچ رکھا تھا تو امید ہے اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگ چکا ہوگا۔ ہاں زیادہ سارم خان نے کڑکتے ہوئے لہجے میں آج عائشہ حسن کو اس کی غلطیاں گنواتے ہوئے اس کی ذات پر کئی پڑھچے اڑائے تھے۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو مجھے ایک موقع دینا چاہیے تھا نا سارم خان؟ آپ مجھے ایک بار کہتے تو صحیح کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر گزرتی۔ میں آپ کی نسبت کم حیثیت گھر کی ضرور ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے کبھی بھی اول روز سے آپ کو اپنے دل میں سب سے اعلیٰ مقام دیا، اور اس حیثیت سے ہی میں نے دن رات آپ کی خدمت میں گزارے، اور میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کمرے سے مت نکالیں، اتنی بڑی سزا مت دیں مجھے۔ اب تو پتہ چل گیا نا مجھے۔ اب میں آپ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال لوں گی، جیسی بیوی آپ چاہتے ہیں ویسی بن جاؤں گی۔ عائشہ حسن باقاعدہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی اور اس کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے، لیکن پرواہ کیسی تھی اس کے آنسوں کی؟ اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا اور سارم خان کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سارم خان زیادہ استہزائیہ لہجے میں ہنسا اور بولا، میں مزید تمہارے ساتھ رہ کر اپنی جوانی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں اپنی خوشی بتا دیتا تو تم اپنی اس بھدے جسم کو میری نگاہوں سے کیسے چھپاتی؟ ہاں، اور اب اس کی ضرورت نہیں۔ تم ایک بیوقوف عورت ہو اور تم جیسی عورتوں کے ساتھ زندگی صرف اور صرف برباد ہوتی ہے۔ میں جتنا مرضی تم سے سر پھوڑ لیتا، تم نے ایسے ہی رہنا تھا۔ اب اس کمرے میں مزید ٹھہرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ میں نکاح کر چکا ہوں اور آج اپنی باقاعدہ بیوی کو باقاعدہ رخصت کر کے اسی کمرے میں لانے والا ہوں۔ حویلی کا یہی ایک کمرہ ہے جو مجھے ہمیشہ سے بے حد پسند رہا ہے، اور میں نے اس کو اپنی پسند کے مطابق تیار کروایا تھا۔ میری بیوی نے بھی یہی کمرہ دیکھ رکھا ہے، تو اب میں اس کو کسی اور کمرے میں کیسے ٹھہرا دوں؟ تم چاہو تو ماں جی کے کمرے میں بیٹھی رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی ماں جی کے آنے تک یا شاید ان کے آنے سے پہلے ہی تمہارا باقاعدہ انتظام ہو چکا ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ ہاں زیادہ سارم خان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر عائشہ حسن کا وجود پتھر کی مورت میں بدل چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بے حس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی ساری وفا، سارا خلوص اور محبت ایک جھٹکے سے مٹی میں ملایا تھا۔ اس کی خدمت اور وفاؤں کا یہ صلہ دیا کہ اس کو اپنی سوچ اپنی خوشی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے لمحوں میں غیر کر دیا اور اس کی جگہ دوسری عورت کو دے کر اس کی ذات دو کوڑی کی کر دی۔ بے آواز آنسو بہاتے بہاتے اچانک سے عائشہ حسن ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور ایک دم سے خانزادہ سارم خان کے قدموں میں گرتے گرتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، خانزادہ سارم خان، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے خلوص اور میری خدمت میں ایسی کون سی کمی دیکھی تھی آپ نے جو کہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے ہی نکال دیا؟ ایک بار تو سوچا ہوتا کہ آپ کی زندگی سے بے دخل ہو کر میرا کیا ہوگا۔ میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ آپ کیسے میری جگہ کسی اور عورت کو دے سکتے ہیں؟ ایک بار تو میرا سوچا ہوتا سارم خان، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ خدا کے لیے سارم خان، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں، میں مر جاؤں گی۔ میری جگہ اور عورت کو مت دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ عائشہ حسن روتے گڑ گڑاتے ہوئے ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی، مگر خانزادہ سارم خان اس پر ترس کھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اپنی منمانی کا لینے کے بعد اب وہ بے حس ہو چکا تھا اور تمہاری بری طرح سے وہ عائشہ حسن کو اپنی ٹانگوں سے اور خود سے الگ کیا اور درست لہجے میں بولا، تمہیں بیوی لفظ کے بارے میں علم ہے کیا؟
ہاں مانتا ہوں کہ سعادت مندی تم پر ہی ختم ہے، مگر یاد رکھنا مرد کو بیوی کی ضرورت صرف سعادت مندی خوش نہیں کرتی، بلکہ سعادت مندی کے ساتھ سچ سنور کر شوہر کا دل خوش کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تم نے ان چند سالوں میں ہی خود کو اتنا نظر انداز کیا کہ وہ عائشہ کہیں کھو کر رہ گئی تھی، جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر میری نظر میں آئی تھی۔ ابھی تو تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے ڈول اور بے ڈھنگے جسم کو دیکھو اور بتاؤ مجھے، کیا کوئی بھی مرد اس طرح بے ڈھنگی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کم از کم میں ایسے خیالات کا مالک انسان نہیں ہوں، اس لیے مجھے اب تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں شادی کر چکا ہوں، اور اس بار میں نے کسی معمولی گھرانے کی لڑکی سے شادی نہیں کی، بلکہ اپنی پسند برابر کی باوقار اور ترادار لڑکی سے شادی کی ہے۔ نور العین نہ صرف حیثیت کے اعتبار سے ہمارے برابر ہے، بلکہ وہ بھی ایک نواب خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ ہے، اور نخرہ اور نزاکت اس پر ختم ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے دل پر راج کرے، نہ کہ نوکر بنے، دل برا کرے، جسے دیکھنے کا دل بھی نہ کرے۔ خانزادہ سرم خان نے اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے زبردستی بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ لاک کر دیا، اور عائشہ حسن اپنی ذات کا مان اور غرور ٹوٹ جانے پر وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور بری طرح سے ٹوٹ کر بکھری تھی، مگر اس کا احساس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اپنے ریزہ ریزہ ہوئے وجود کو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے ایک خالی پڑے کمرے میں سامان لے کر چلی گئی تھی، مگر آج کا دن اس کی انتہائی اذیت ناک دن تھا، اور اس کا دل اس دکھی اور غمزدہ تھا کہ اس نے مزید ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، اور خانزادہ سرم خان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ اس نے بہت ہی عقل مندی کا کام کیا تھا، کیونکہ ایک ایسے انسان کے نام پر بیٹھے رہنا بھی بہت بڑی کم عقلی تھی۔ بری طرح روتے روتے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اگر اس کی ساس اس وقت حویلی میں موجود ہوتی تو ضرور اپنے بیٹے کو روکتی کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر وہ تو عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ان کی غیر موجودگی کا تو فائدہ اٹھاتے ہوئے خانزادہ سرم خان ہر حد بلا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حلیمہ بیگم نے اس کی غربت اور کم حیثیت ہونے کے باوجود کس قدر اصرار سے یہ رشتہ مانگا تھا، اور اس کی وجہ عائشہ کا حسن بے پناہ حسن تھا، مگر حویلی میں لا کر حلیمہ بیگم نے اس کو بہو کی بجائے نوکرانی سمجھ کر حویلی کے سارے کام کاج اسی کے سپرد کر دیے تھے۔ ملازماؤں سے وہ اپنی خدمت کروانے میں مصروف رہا کرتی تھی، اور گھر کے سارے کام عائشہ کیا کرتی تھی۔ ان کو انکار کرنے کی ہمت عائشہ حسن میں کبھی نہیں ہوئی تھی، چاہے وہ کتنی ہی تھکاوٹ کا شکار ہوتی۔ حلیمہ بیگم کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ دن رات کام میں مصروف عائشہ حسن کی خوبصورتی خاک ہو کر رہ گئی تھی۔ اس قدر تھک ہار کر بستر پر گرنے کے بعد کون اپنے آپ پر توجہ دے اور سجانے سنورنے کی کوشش کرے؟ جانے کیوں معمولی گھرانے کے ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بڑے گھروں میں بیاہ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ بھلے ایک خوددار انسان تھا، مگر وہ کبھی ان خان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا تھا جن کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ کافی دیر تک اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ اس بات پر بے خبر تھی کہ خانزادہ سارم خان ناقص سے تیار اپنی پسندیدہ بیوی کو رخصت کروانے کے لیے حویلی سے جا چکا تھا، اور وہ تو ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو کسی اور طرف دھیان دیتی۔ مگر وہ پھر یہ سوچ کر عائشہ حسن نے خود کو مزید رونے سے باز رکھا، اور پھر اپنے آنسو صاف کر لیے کہ ایک خود غرض انسان نہ قدری کرنے والے انسان کے لیے خود کو کیوں ہلکان کرے۔ اور اب جب وہ اس کا رہا ہی نہیں تھا تو اس حویلی میں اس کا کیا کام تھا؟ کیوں وہ یہاں مفت کی ملازمہ بنی رہے اور اپنے بے حس شوہر کو دوسری عورت کے سنگ دیکھ دیکھ کر کرتی رہے؟ اپنی آنسو سختی سے رگڑتے ہوئے عائشہ حسن نے پہلی ہی فرصت میں اپنے باپ کو کال کی، اور روتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا کہ بابا، آج میں برباد ہو گئی ہوں۔ کاش آپ لوگوں نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں مجھے بیاہ ہوتا، جہاں کہ زندگی بھر کے لیے میں مطمئن ہوتی، جہاں چاہے روپیہ پیسہ نہ ہوتا مگر میری عزت ہوتی، میری قدر کی جاتی، جو اس حویلی میں مجھے کبھی نہیں ملی۔ میری کبھی بھی اس کی اس طرح قدر نہیں کی گئی جیسے قدر کی میں حقدار تھی۔ اب تو یہاں رہنے کا جواز بھی ختم ہو چکا ہے، میں خالی ہاتھ رہ گئی بابا، میرا تو سب کچھ ہی برباد ہو چکا، کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور میں اب مزید اس حویلی میں نہیں رک سکتی، اور خدا کے لیے
آپ مجھے کوئی نصیحت مت کیجیے گا اور پہلی فرصت میں یہاں پہنچے اور مجھے لے جائیں۔ عائشہ حسن روتے ہوئے اپنے بابا سے بات کر رہی تھی اور درخواست کی اس نے احمد حسن سے، جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو اتنے بڑے گھرانے میں بیاہ کر ہر وقت بے چین رہا کرتے تھے۔ بیٹی کے رونے پر بے تحاشا گھبرا کے خود کو روک نہیں پائے تھے اور پہلی فرصت میں حویلی کی جانب روانہ ہو۔ احمد حسن قریبی گاؤں میں رہتے تھے اور چند ایکڑ زمینوں پر خود ہی محنت کر کے اپنے گھر کا گزر بسر بہترین انداز میں چلا رہے تھے۔ البتہ بیٹی کے سسرال کی نسبت ان کی مالی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خانزادے تھے اور اس وقت وہ زمینوں پر ہل چلا کر جلد از جلد اپنا کام ختم کرنا چاہ رہے تھے، مگر بیٹی کی کال آتے ہی اسی ٹریکٹر پر بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خیر کی دعائیں کرتے بوکھلاہٹ میں بیٹی کے پاس تقریباً ٹریکٹر اڑاتے ہوئے پہنچے تھے اور جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو خانزادہ سارم خان اپنی برات لے کر واپس لوٹ چکا تھا اور حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور پوری حویلی شان و شوکت سے سجی ہوئی تھی۔ دلہن کی طرح سجی ہوئی حویلی، چند بڑی بڑی گاڑیاں تیز رفتاری سے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے احمد حسن کو اپنی بیٹی کی بات پر الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ خانزادہ سارم خان عائشہ حسن کے دلی جذبات سے بے خبر نہایت اطمینان سے گاڑی کو دلہن کو گاڑی سے اتارتے ہوئے نیچی اونچی آواز میں ملازماؤں کو پکار رہا تھا، جس سے عائشہ حسن کو بھی برات کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ تب خانزادہ سارم خان اس کے پاس پہنچا اور بولا، جلدی سے اچھی سی چائے کا انتظام کرواؤ، کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں مگر میرے سارے دوست اور دوسرے مہمان چائے پی کر جائیں گے۔ اور سنو، ہاں، دودھ پتی تیار کر کے ہمارے کمرے میں پہنچا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے لیے دودھ میں کھانے پینے کی اشیاء کوئی ملازم تیار کرے۔ احمد حسن بھی حویلی میں داخل ہو چکے تھے اور خاموشی سے وہ ایک طرف کھڑے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، جس کے سر پر سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے سوتن بھی لائی گئی تھی اور اس کے بعد اسی شادی کے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی اسے سونپی جا رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی کے عالم میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس وقت عائشہ حسن کی آنکھوں میں دکھ اور اذیت کا ایک جہان آباد تھا اور اس کے دل میں کس طرح طوفان برپا تھے، یہ سب صرف ایک باپ کی نظر سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ خانزادہ سارم خان جیسے خود غرض اور سنگ دل انسان کو عائشہ حسن کے دلی جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے حکم صادر کرتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ ہمیں خود ہی سجے دھجے کمرے تک چھوڑنے جا چکا تھا اور اس کے حکم پر عائشہ حسن کے دل میں غم اور غصے کی شدید لہر اٹھی تھی، مگر وہ خاموشی سے کچن کی جانب چل دی۔ اس کے بابا کھڑے ہوئے بے بسی سے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہرگز نہ تھے کہ جا کر اپنے دماغ کا گریبان پکڑتے، کیونکہ یہ بڑے لوگ اپنی امارات کے ضم میں کسی کے جذبات یا احترام کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ اس وقت خانزادہ سارم خان کے ایک دوست نے احمد حسن صاحب کو غریب سمجھ کر اپنے دوست کی خوشی کے دائمی ہونے کا صدقہ دے کر چند نوٹ انہی کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خانزادہ سارم خان کی پہلے سسر تھے اور احمد حسن صاحب کو بھی کوئی تماشا کرنے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس رشتے پر راضی نہ تھے اور ان کی اہلیہ جو دور پار کے رشتے دار کے بیٹے کا رشتہ آیا دیکھ کر اس قدر خوش ہو گئی تھی کہ انہوں نے شوہر کی ایک نہ چلنے دی اور ان سے لڑ جھگڑ کر بیٹی کو خود سے اتنے بڑے خاندان میں یہ کہہ کر بیاہ دیا تھا کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر ہماری بیٹی زندگی میں جو محرومیاں اور کمیاں آ چکی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کی اولاد میں بھی کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرے گی۔ اس کی بیوی لالچ میں آ کر اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی، کاش وہ یہ بات سمجھ سکتی کہ خود سے بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بیاہ کر ماں باپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بڑے خاندان میں چھوٹے گھرانے کی لڑکی کو ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے اور ہر بات پر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی ہے۔ اتنی بڑی معاشی حیثیت سے تفریق کے باعث دونوں گھرانوں کا طور طریقہ رہن سہن بھی الگ ہوتا ہے اور یہی تفریق عائشہ حسن کی زندگی میں زہر گھولنے کا کام کرتی رہی تھی، مگر اب مزید وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اور آج جب خانزادہ سارم خان کا
اصلی روپ سامنے آیا اور معلوم ہوا کہ وہ عائشہ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے، تو آج اسے ایک ایک کر کے خانزادہ سارم کی ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھی کہ وہ کیسے عائشہ حسن کو راتوں میں مکمل نظر انداز کر کے آدھی آدھی رات تک کال پر کسی سے باتیں کیا کرتا تھا، کیسے ہمیشہ اس کے وجود سے غفلت برتتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کیا تھا، ہمیشہ اس کے منہ موڑے رکھا، اور وہ بے وقوف عورت کبھی بھی اس کے رویے کا سچ جان نہیں پائی تھی اور اس کی بیزاری کو اس کی سخت مزاجی سمجھ کر برداشت کیا، اور اب وہ کتنے اطمینان سے اس کے حکم کو صادر کر کے گیا تھا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ تب اس نے سوچا کہ میں کیوں اب بھی اس کی خدمت گزاری کرتی رہوں اور ہر وقت اس کی غرضی برداشت کروں، اور اب خانزادہ سارم کو بھی اپنے سارے کام دوسری ملازماؤں سے کروانے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اب میں یہاں رہ کر اس کی خدمت نہیں کرنے والی۔ یہی سوچ کر وہ جو پہلے ہی پورا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی، اس لیے کچن میں جا کر ملازموں کو ہدایات دیتے ہوئے وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل آئی اور اپنا تھوڑا سا بہت سامان جو پہلے ہی پیک کر چکی تھی ہمراہ لیے بنا کسی کو اطلاع دیے خاموشی سے احمد حسن کے ساتھ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ خانزادہ سارم خان دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں اس قدر مصروف تھا کہ عائشہ حسن کا جانا محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ رات کو دیر تک محفل سجی رہی اور اب نوابزادی نور العین اپنے کمرے میں مہمان خواتین کے جھرمٹ میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی اور وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ خدا کر کے رات کو 12 بجے کے بعد خانزادہ سارم خان کے تمام دوست احباب اٹھ کر واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور خواتین بھی دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں، اور ان سے سب سے فارغ ہو کر خانزادہ جب کمرے میں آیا تو خوشگوار لمحات کا تصور کرتے ہوئے اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ 100 طرح کے خواب دل میں سجائے خانزادہ کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے بستر پر نوابزادی نور کے سامنے برجمان ہوا اور گھونگھٹ پلٹتے ہوئے اپنی حسین ترین دلہن کو دیکھ کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حسین جمیل بیوی کی تعریف میں لب کشائی کرتا، اسی وقت نوابزادی نور نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی جس پر وہ چونک کر رکا تھا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خانزادہ تم میری سب سے پہلے ایک شرط مان، اس کے بعد ہی تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے تمہیں میری ہر بات لازمی ماننا ہوگی۔ خانزادہ کے بہکے ہوئے انداز کو دیکھ کر نوابزادی نور نے اس کے جذبات پر بند باندھے تھے۔ کون سی شرط؟ آج تم جو بھی کہو گی میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ خانزادہ نے بغاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بات مانو گے۔ تمہیں پہلی فرصت میں جا کر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنی زندگی میں ناپسندیدہ چیزیں ہرگز برداشت نہیں کرتی، اور تمہاری زندگی میں اپنے علاوہ دوسری عورت تو ہرگز نہیں۔ پہلی بیوی کا تمہارے نکاح میں رہنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے پہلی فرصت میں اسے طلاق دے کر اس کے گھر روانہ کرو اور اس کے بعد ہی تم کمرے میں آ سکتے ہو۔ نوابزادی نور نے بڑی شان سے حکم نامہ جاری کیا تھا جس پر خانزادہ سارم خان حیرت زدہ رہ گیا۔ مگر نور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سب کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا کہ مجھے اپنی بیوی میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، نہ اسے کوئی انسیت نہ لگاؤ، نہ ہی آج کے بعد کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھوں گا۔ تم اسے اس گھر کی ملازمت سمجھ سکتی ہو، مگر طلاق دینا مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ ماں جی نے اپنے رشتہ داروں میں بہت ضد کر کے یہ رشتہ کیا تھا۔ خانزادہ سارم خان ہکلاتے ہوئے بے ربط جملے بول رہا تھا، جانے کیوں عائشہ حسن سے لاکھ بیزاری کے باوجود بھی طلاق کی خانزادہ سارم خان اکھلاتے سے جملے بول رہا تھا، جانے کیوں عائشہ حسن سے لاکھ بیزاری کے باوجود بھی طلاق کی بات سن کر بے چین ہوا تھا، مگر نوابزادی نے ہاتھ اٹھا کر اس کو مزید بولنے سے باز رکھا اور اٹل لہجے میں کہا، میں نے جو کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں، ورنہ تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں شوہر کا درجہ دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لو کہ پہلی بیوی کے نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو یا پھر میرے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک کمتر لڑکی کو اپنے برابر کبھی بھی کے درجے
برابر کے درجے میں دیکھنا میری برداشت سے باہر ہے۔ نوابزادی نور نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے وقت بھی بتا دیا تھا اور خود خانزادہ سارم خان سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ خانزادہ سارم خان نے بے چینی کے مارے ایک اور کوشش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آدھی رات کو میں کاغذات کہاں سے تیار کرواؤں، اور وہ بھی اس وقت کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم مجھے 1-2 دن کا وقت دے دو، میں تمہارے سامنے ہی سب کچھ ختم کر دوں گا۔ خانزادہ سارم خان ہچکچاہٹ کا شکار تھا، جو کہ نوابزادی نور کی عقابی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی۔ وہ دل ملائے لہجے میں بولی، کاغذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاغذات نہ ہو کر بھی تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو۔ تم جا کر ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو زبانی کلامی طلاق دے دو، اور اس کے بعد اس کا تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ نوابزادی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خانزادہ سارم خان کمرے سے نکل کر اپنی پہلی بیوی عائشہ حسن کے پاس جانا پڑا۔ آخر کیوں نہ جاتا؟ نوابزادی نور اس نے پسند کی شادی کی تھی، اور وہ نوابزادی کو یہ شادی کرنے کے لیے اپنے باپ کی ناراضگی مول لینا پڑی تھی، اور اس نے خانزادہ سارم خان کے پریشان ہونے پر بھی اس سے کہا تھا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہی نہیں بلکہ اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ اس لیے نواب حاکم خان بیٹی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اس شادی پر نواب حاکم خان راضی نہیں تھا۔ تب نوابزادی نور نے مجبوراً اپنے ماموں کے گھر سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس جو راز ہے وہ راز بتا کر وہ اپنے بابا کو بہت آسانی سے منا سکتی تھی، مگر شادی کے بعد خانزادہ سارم خان اپنی محبوب بیوی کی بات مانتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب چل دیا جہاں عائشہ حسن نے قیام کیا تھا، مگر کمرے میں جا کر رات کے اس وقت عائشہ حسن کی غیر موجودگی نے خانزادہ سارم کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر صرف نوابزادی نور کے پالنے کا جنون تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے کافی دیر تک پاگلوں کی طرح عائشہ حسن کو ڈھونڈتے رہنے کے بعد بالآخر ایک فرضی کہانی تیار کی اور مطمئن ہوئے واپس اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر نوابزادی نور کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہی خانزادہ سارم نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے تمہاری خوشی کی خاطر نہ صرف اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے بلکہ اس حویلی سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ یہ غلط بیانی کرتے ہوئے خانزادہ سارم نے دل میں سوچ کر اطمینان محسوس کیا کہ نوابزادی کو اس وقت ان باتوں پر شک نہیں ہو سکتا، اور اگر بعد میں کبھی اسے کچھ معلوم ہو بھی جاتا ہے تو صاف مکر جائے گا کہ وہ اپنے کہے پر ڈٹ جائے گا۔ نوابزادی نور العین نے خانزادہ سارم خان کے بیان پر یقین کرتے ہوئے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے خوش دلی سے اپنا آپ خانزادہ سارم کو سونپ دیا تھا۔ چند روز تک سب کچھ اچھے سے چلتا رہا تھا۔ خانزادہ سارم خان اپنی خوبصورت اور ترہ دار بیوی کے ساتھ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے یہ بات یکسر انداز کر چکا تھا کہ عائشہ حسن حویلی میں موجود نہیں تھی۔ دوسری جانب عائشہ حسن اپنی قسمت میں لکھے اتنے بڑے دھوکے پر بے حد غمزدہ اور پریشان تھی۔ ہر وقت روتے رہنے پر اس کی ماں نے سمینہ بیگم بھی اپنے اس فیصلے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ کر اپنی ضد پر ڈٹ کی تھی کہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے گی، پر وہ جانتی نہیں تھی کہ حویلی میں رہنے والے لوگ حیثیت میں ان سے جتنے اونچے تھے دراصل اخلاق کے لحاظ سے اتنے ہی گرے ہوئے اور کم ظرف لوگ تھے، اور ان کی پھول سی بیٹی کو اتنے سال تک مفت کی ملازمت سمجھ کر حویلی کے کاموں میں الجھائے رکھا، اور جب اپنا دل بھر گیا تو خانزادہ سارم خان نے کتنے مزے سے ایک ہی جھٹکے سے ہر رشتہ ختم کر کے دوسری شادی رچا لی، اور ان کی بیٹی کو بے وقت کر بیٹی جنہیں انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا اور جوانی میں ہی دوبارہ گھر آن بیٹھی تھی، اپنی ناقدری پر ہر وقت رو رو کر نڈھال رہتی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی، اور اس کو دیکھ کر اس کی ماں سمینہ بیگم نے زبردستی ہسپتال چلنے کا کہا، مگر عائشہ جانے کو تیار نہیں ہوئی۔ اسے سمجھانے کے لیے بولی، بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی دھوکے باز انسان کے لیے تم اپنے آپ کو اس قدر تکلیف میں کیوں ڈال رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو کہ اس سب سے صرف تمہیں ہی تکلیف پہنچ رہی ہے۔
اس کم ظرف کو تو اس بات کی پرواہ تک نہیں، تم کیوں اس وجہ سے خود کو ہلکان کاری ہو؟ میرے ساتھ آج ہسپتال چلو، میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میرا دل کٹتا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، پہنچانے والی تو میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، میری بچی، اور خود کو تکلیف مت دو۔ ماں کی شرمسار باتوں اور آنسوں سے عائشہ حسن کا دل دکھ سے بھر گیا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں نے یہ ضد بھی صرف عائشہ کی بہترین زندگی کے لیے کی تھی، اپنی بیٹی کو امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی، اور اس کے علاوہ انہیں اور کوئی لالچ نہیں تھی۔ اب اپنی ماں کو پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی اور بے بسی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے ماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چلتی ہوں ہسپتال، اور اب کوئی غم نہیں مناؤں گی۔ آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، میرا نصیب ہی ایسا تھا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے مزید تکلیف دے رہی ہیں۔ عائشہ حسن نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگا کر مطمئن کرنا چاہا تھا، اور پھر تیار ہو کر اپنی والدہ کے ہمراہ عائشہ حسن گاؤں کے ایک نہایت معمولی کلینک پر چلی گئی تھی، جہاں سے تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے عائشہ حسن کو ایسی خبر سنائی جسے سن کر عائشہ حسن بے جان بیٹھ گئی اور رہ گئی کہ اسے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں، اس حالت میں ٹینشن لینے کی وجہ سے آپ کی حالت بگڑ رہی ہے، اس لیے آپ کسی بھی قسم کی پریشانی اور ٹینشن سے خود کو دور رکھنا ہے، اور اپنی خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنانے کے ساتھ ہدایت جاری کرتے ہوئے دوائیں لکھ کر پرچی پکڑائی تھی، اور عائشہ حسن ابھی تک حیرت زدہ سی کبھی ماں کو دیکھتی اور کبھی ڈاکٹر کو، اور دعائیں لے کر جب وہ گھر لوٹی تو خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی میں ہونے والے ناخوشگوار لمحات کو یاد کرتے ہوئے عائشہ دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ جس بات کا طعنہ مار کر اس کے شوہر نے اسے بے وقت کیا تھا، آج وہی خوشخبری اسے اس طرح ملی کہ وہ چاہ کر بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے خسارے کو مد نظر رکھتے ہوئے عائشہ حسن آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آپ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کافی دیر تک وہ سود و زیاں حساب کرتے رہنے کے بعد بالآخر ایک پختہ ارادہ کر کے عائشہ حسن رات کے کھانے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے موجود تھی۔ بابا، میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب میری زندگی کو لے کر آپ دونوں کو پچھتانے کی اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے کہیں بہت دور بھیج دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ خانزادہ سارم خان کی زندگی میں کبھی بھی اس بچے کے بارے میں کچھ علم ہو اور وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب قیامت تک میرا اس سے سامنا نہ ہو اور اس بچے کی بھنک تک بھی نہ پڑے اور نہ ملے اس کو۔ عائشہ احمد حسن صاحب جو پہلے ہی اس کی موجودہ حالت کے بارے میں اپنی بیوی سمینہ بیگم کی زبانی سب کچھ سن چکے تھے، اسے سوچتے ہوئے بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہی لگنے لگے اور پھر بولے، کیا یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے عائشہ؟ اگر تم چاہو تو ایک بار بچے کا بتا کر خانزادہ سارم خان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو میں بھی کبھی تمہارے بارے میں کسی کو علم ہونے نہیں دوں گا اور تمہیں تمہارے چچا کے پاس بھیج دوں گا، اور اس کا علاقہ یہاں سے بہت دور ہے، یہاں پر کوئی بھی اس کی رہائش کے بارے میں نہیں جانتا، اور پھر وہ چھوٹے سے مگر پرسکون علاقے میں رہائش پذیر ہیں، تمہیں وہاں سکون ملے گا اور اس کے پاس رہ کر تم آرام سے اپنا یہ مشکل وقت کاٹ سکتی ہو، اور اس کے بعد اگر تم وہی رہنا چاہو گی تو میں تمہاری بنیادی ضروریات کا خرچہ بھیجتا رہوں گا، اور اگر اپنے زور اور بازو پر کمانا چاہو تو کوئی کام ڈھونڈ کر اپنے معاشی حالات خود ہی سنوار سکتی ہو، تمہارے چچا کے گھر پر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احمد حسن نے بیٹی کو آئندہ کا لائحہ عمل سمجھاتے ہوئے کہا تو عائشہ حسن اطمینان سے بولی تھی، بابا میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب آپ لوگوں سارم خان کے آگے جھکنے یا منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی کچھ چاہتی ہوں جو آپ کو بتایا، میں اب مزید اس گاؤں میں اور آپ اپنے اس نام نہاد شوہر کے آس پاس نہیں رہنا چاہتی، میں ان ظالموں کی حویلی سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی وہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ لوگ اس کو کبھی بھی میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا، میں اب کبھی اس شخص کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ عائشہ حسن اپنے باپ کی بات سن کر اپنے ارادوں کا آگاہ کر دیا تھا، اور اس دوران عائشہ کی والدہ سمینہ بیگم خاموشی سے دونوں کے درمیان
سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے کیے پر اس قدر پچھتاوے کا شکار تھی کہ مزید کوئی بھی لفظ بولنے یا کسی قسم کا مشورہ دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے میری بچی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل ہی تمہارا جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں پہلی فرصت میں تمہیں خود سے جا کر تمہارے چچا کے ہاں چھوڑ آؤں گا اور کسی کو اس بارے میں کبھی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ احمد حسن نے اپنی بیوی کی جانب ملامتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیٹی کو تسلی دی تھی اور پھر مقرر کردہ وقت پر عائشہ حسن کو لے کر اس گاؤں سے دور اس کے چچا کے گھر پہنچے۔ مختصر تمام حالات اپنے بھائی کو گوش گزار کرتے ہوئے احمد حسن نے بھائی سے درخواست کی تھی کہ میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے بارے میں بھی کبھی کسی کو خبر مت ہونے دینا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ضد میں آ کر کبھی ہماری بیٹی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ نعمان حسن جو کہ احمد حسن کے چھوٹے بھائی تھے، پہلے ہی اپنی معصوم بھتیجی کی درد بڑی کہانی داستان سن کر غمزدہ بیٹھے تھے۔ اپنے بھائی کی پریشانی سن کر انہیں مکمل اطمینان دلاتے ہوئے گویا ہوئے، آپ فکر مت کریں بھائی جان، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ یہ صرف آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے اور ان بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، ہو کر جائیں۔ عائشہ اب بھی اپنے گھر کے موجود ہے اور اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بھائی کی تسلی دینے پر احمد حسن پرسکون ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر رک کر آرام کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے الوداعی ملاقات کر کے دکھی دل کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے تاکہ ان کی غیر موجودگی سے گاؤں میں یا ہمسائے میں موجودہ گاؤں کے خانزادہ سارم خان یا کسی دوسرے شخص کو کسی بھی بات کا اندازہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے تھے گاؤں۔ واپس آ کر تمینہ بیگم سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ عائشہ حسن اب مکمل طور پر نہ صرف محفوظ ہو چکی تھی بلکہ سب کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے علاوہ گاؤں میں کوئی بھی شخص اس کی موجودہ رہائش کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ دوسری جانب خانزادہ سارم خان اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ اس قدر خوش اور مطمئن تھا کہ اسے عائشہ حسن کے چلے جانے کا بھی کوئی غم نہیں ہوا تھا۔ اپنی من چاہی بیوی کی ہر فرمائش پوری کرنا اور ہر بات آنکھ بند کر کے ماننا سارم خان جیسے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شادی کے 15 روز کے بعد ایک روز نوابزادی نورالعین نے خانزادہ سارم خان کو اپنی طبیعت خرابی کا کہتے ہوئے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہا تھا تو خانزادہ سارم خان فوراً اس کے ساتھ شہر کے ایک بہترین ہسپتال میں پہنچا۔ اس ہسپتال میں وہ نوابزادی نورالعین کی فرمائش پر آیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی ہسپتال سے ہی چیک اپ کرواتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ خانزادہ سارم خان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اس لیے ہسپتال کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے چیک اپ سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو خود ہی اکیلی ایک ڈاکٹر کے پاس کمرے میں گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد ایک نرس نے خانزادہ سارم خان کو بھی کمرے میں بلا لیا، جہاں پر ایک ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں نوابزادی نورالعین سے بات کر رہا تھا۔ خانزادہ سارم خان کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کی جانب رخ کیا اور بولا، ہمیں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنا ہوں گے اور اس کے لیے آپ کا بلڈ ضرورت ہے اور ایک انجیکشن بھی لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر کے اس طرح کہنے پر خانزادہ سارم نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیوی نوابزادی نور کی جانب دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے بولی، مجھے خون کی کمی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے بلڈ دینے کے لیے اگر آپ کا بلڈ گروپ میچ کر جائے تو بہت بہتر ہوگا، اس حوالے سے کچھ ٹیسٹ کرنا ہے۔ نوابزادی نے مسکراتے ہوئے نامرد سے انداز میں کہا تھا، جس پر خانزادہ نے اطمینان سے سر ہلا دیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے بلڈ سیمپل لینے کے ساتھ ایک انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ اس سے خانزادہ سارم تھوڑی دیر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب خانزادہ سارم خان ہوش و خرد میں ہوش میں آیا تو وہ ایک کمرے میں بستر پر موجود تھا اور نوابزادی نورالعین متفکر سی اسی بیڈ کے پاس موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو جاگتا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی،
آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کی بات سن کر خانزادہ سارم خان جو پہلے سے حیرت زدہ تھا اور اس کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، وہ بولا میں بستر پر کیوں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا؟ نوابزادی نے اس کے استفسار پر کہا تھا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بی پی اچانک بہت زیادہ لو ہو گیا تھا اور اس لیے آپ کو آرام کے لیے یہاں بستر پر لٹا دیا تھا۔ آپ کتنی دیر غنودگی میں رہی ہیں؟ خانزادہ سارم خان اپنی بیوی کی بات سن کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم کیسی ہو؟ اور میں تو تمہیں بلڈ دینے والا تھا نا، تو پھر میں خود کیسے لیٹ گیا؟ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اور جانے کیا کیا رام کہانی سنا کر اس کو مطمئن کر لیا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ واپس حویلی پہنچ چکے تھے۔ خانزادہ سارم خان اپنی بیوی کی باتوں سے مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ اپنی محبوبہ کی ہر بات پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اور اس واقعے کے اگلے 2-3 روز میں حلیمہ بیگم عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹ آئی تھی، اور عائشہ حسن کو حویلی سے غائب پا کر پہلے پہل تو وہ بری طرح سے بھڑک اٹھی تھی، اور بہو کا لحاظ کیے بنا ہی اس نے بیٹے سے گویا ہوئی تھی اور اس سے پوچھنے، کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے سارا؟ مجھے پوچھنا تھا، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے، اور اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں خود عائشہ کو اس گھر میں لے کر بیاہ کر لانے کی ضد کی تھی۔ اگر تم دوسری شادی کر ہی رہے تھے تو اس کو حویلی سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے ضرر سی لڑکی تھی، کہیں بھی خاموشی سے پڑی رہتی، اور مگر تم نے تو بالا ہی بالا سب کچھ طے کرتے ہوئے ایک بار مجھ سے مشورہ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اب تم اتنے خود سر ہو گئے ہو کہ تمہارے لیے اپنی ماں سے مشورہ کرنا بھی غیر ضروری ہو گیا ہے۔ تم نے تو میری ضد کی لاج بھی نہیں رکھی۔ حلیمہ بیگم نے اپنے بیٹے خانزادہ سارم خان کو بے نقط سنا ڈالی تھی، اور کتنی ہی دیر چپ چاپ وہ اپنی ساس کا بھڑکنا دیکھتی، سب کچھ برداشت کرتی۔ نوابزادی نور العین نے آخا نہیں گیا تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ میرا فیصلہ تھا، ورنہ آپ کا بیٹا تو شاید کبھی بھی بیوی کو طلاق نہ دیتا۔ اور اب آپ کی حیرت اور غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ بھی اپنی پہلی بہو کو کبھی بھی حویلی سے جانے نہ دیتی، مگر یہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنا شوہر کسی اور سے شیئر کرنا ہرگز پسند نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ گوارا ہے کہ اس کا نام کسی دوسری عورت کے نام سے جڑا رہے۔ اس شخص پر صرف اور صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ کوئی اس پر حق نہیں جتا سکتا۔ نوابزادی نور نے گردن اکڑا کر فخریہ لہجے میں کہا تھا، جس پر حلیمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ناگواری سے گھورتے ہوئے بہو کی جانب رخ کیا اور بولی، ہوش میں تو ہو تم لڑکی؟ میں نے اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت بھلے ہی دی تھی، مگر اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ حویلی کے فیصلے وہ یا تم کر سکتے ہو۔ اپنی بہو کو آج ہی واپس گھر لے آؤں گی، اس حویلی کی کرتا دھرتا میں ہوں، اور یہاں صرف میری مرضی چلے گی، حلیمہ بیگم نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ اور ان کی بات سن کر تو نوابزادی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ کسی کا بھی نام پسند نہیں، اور میری شادی والے روز ہی آپ کے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب آپ اس کو واپس اس گھر میں نہیں لا سکتی، لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو بھول کر حال میں جینا سیکھیں، اور اپنی اس بہو کو بھی بھول جائیں جس کو آپ نے کسی خادمہ سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ آج بھی آپ کو صرف اور صرف اپنی خدمت یا حکم چلانے کے لیے اس کی یاد ستا رہی ہوگی۔ اس کے لیے حویلی میں اور بے شمار ملازم آئے ہیں، آپ اپنا یہ شوق ان میں سے کسی ملازم پر پورا کر سکتی ہیں، اس بہو کا آنا ضروری نہیں ہے۔ نوابزادی نور العین نے تو یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی، اور حلیمہ بیگم ملامتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ تھی تمہاری پسند، وہ جس کے لیے تم اتنے بازی تھے؟ خانزادہ سارم خان نظریں چراتے ہوئے سر جھکا کر بولا، ہاں جی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری پسند کی ہوئی لڑکی کسی معمول گھرانے سے نہیں ہے۔ نواب حاکم خان کی اکلوتی بیٹی اور اس قسم کے مزاج اور لہجے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے مجھے نور العین کی ہر بات ماننا پڑی تھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ خانزادہ سارم شرمندہ سے لہجے میں اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، اور حلیمہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے پر مزید کچھ نہیں بولی پائیں اور خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ نوابزادی نور العین کے مزاج کو
دیکھ کر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ سخت یا سوال جواب پسند نہیں کرتی اور گھر کے پرسکون ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کی خاطر خاموش ہو جانے میں ہی بہتری تھی۔ نوابزادی یا تو سارا دن اپنے کمرے میں موجود رہتی یا پھر مہمانوں کی طرح کبھی ڈنر بعد تو کبھی لنچ کے وقت اپنے کمرے سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی، مگر کسی سے بھی زیادہ بات کیے بنا ہی خاموشی سے کھا پی کر وہ وہاں سے اٹھ جاتی۔ اور ایک دو بار حلیمہ بیگم کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اور اس پر بھی نوابزادی نور نے ان سے طبیعت تک کا پوچھنا گوارا نہیں کی تھی اور نہ ہی خانزادہ سارم کو اتنی اجازت دی تھی کہ وہ ان معاملوں پر بھی اپنی بیوی سے کوئی پوچھ گیچ کرتا اور یا سختی کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ماں بیٹا ہی اس معاملے میں بالکل خاموش ہو چکے تھے اور نوابزادی نور العین کی ہر بدتمیزی اور بد لحاظی برداشت کر رہے تھے، مگر ایک روز حلیمہ بیگم اپنے مزاج پر قابو نہیں رکھ پائی اور بھڑکتے ہوئے بولی، تو میرا کسی بھی معاملے میں مشورہ لینا گوارا نہیں کرتی، نہ تو میری عزت کرتی ہو، ہر بات پر منہ زوری اور خودسری کا مظاہرہ کرتی ہوں، میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، تم بھی کم سے کم ہمیں ایک وارث کی خوشی دے دو۔ تمہاری شادی کو 3 ماہ ہونے والے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ حلیمہ بیگم کے سختی سے کہنے پر نوابزادی نور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا، بھول جائیں وارث کو، میں آپ کو یہ خوشی کبھی بھی نہیں دے سکتی، اس بارے میں آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور معذرت کے ساتھ آپ کی کسی امید پر پوری نہیں اتر سکتی۔ نوابزادی نور نے نہایت ہی اطمینان سے جواب دیتے ہوئے حلیمہ بیگم کا سکون غارت کیا تھا اور ان کا غصہ ساتوں آسمان پر پہنچ چکا تھا، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی، اب اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں کہ کیا تمہارے مزاج کے خلاف ہے؟ حلیمہ بیگم نے کے استفسار پر وہ پرسکون سی گویا ہوئی تھی، کیونکہ میں بانجھ ہوں اور مجھے بہت پہلے ہی ڈاکٹر نے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے اس انکشاف پر حلیمہ بیگم کے ساتھ خانزادہ سارم خان کی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوابزادی نور العین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ایسا ہی صحیح، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دوں گی، کیونکہ بنا وارث کے تو ہمارے خاندان اور میرے بیٹے کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، اور ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی۔ حلیمہ بیگم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے تئیں نوابزادی کے سر پر بم پھوڑا تھا، مگر وہ اسی اطمینان سے گویا ہوئی کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو یہ خوشی کسی بھی عورت سے ملنے والی نہیں ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ جب بانجھ تم ہو تو پھر میرا بیٹا کیوں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ حلیمہ بیگم نے ایک بار پھر حیرت سے گویا ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کے بیٹے کی بھی سرجری کروا دی ہے کہ وہ میں جانتی تھی کہ جب بھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو میری اس حقیقت کے بارے میں علم ہوگا تو آپ لوگ اس طرح مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کی بھی سرجری کروا لی ہے اور اس لیے اب آپ کا بیٹا بھی کبھی باپ نہیں بن پائے گا۔ نوابزادی نے بڑے اطمینان سے مطمئن انداز سے خانزادہ سارم اور اس کی ماں حلیمہ بیگم نے دل کی دنیا اجاڑ رکھ دی تھی اور اپنی بیوی کی کرتوت سن کر تو زرد ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب ہسپتال میں اسے جانے کی کون سی جھوٹی کہانیاں سنا کر نوابزادی نے مطمئن کرنا چاہا تھا، تب اسے ہلکا سا درد محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس پر زیادہ توجہ دیے بغیر ہی وہاں سے مطمئن ہو کر واپس پہنچا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اپنی زندگی کا سب سے سنگین خسارہ اپنے وجود میں سمیٹے واپس لوٹا تھا، اور مزید ستم یہ کہ اس بات سے مکمل طور پر انجان بھی تھا۔ آج تک نوابزادی کی ہر فرمائش اور ہر ادا پر دل و جان سے نثار ہوتا آیا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ نوابزادی ماں بیٹے کو صدمے کی کیفیت میں گھرا دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور خانزادہ سارم کے ساتھ حلیمہ بیگم بھی اس خسارے میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آج انہیں عائشہ حسن کی سعادت مندی اور فرمانبردار طبیعت کی بڑی شدت سے قدر ہو رہی تھی، جس نے لاکھ سختی اور کرخت لہجے میں بات کرنے پر بھی کبھی مڑ کر جواب تک نہیں دیا تھا، اور انہوں نے آج پچھتاوے اور خسارے سے بس ہاتھ ہی ملتے رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اپنی خوش نصیبی کو ٹھوکر ماری تھی۔ لیکن انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ اسے کوئی دوسرا انسان خاموشی سے سر جھکا کر ہر بات
ماننے والا مل جائے تو انسان ہر حد سے گزر کر دوسرے کے جذبات کی پرواہ کیے بنا خود کو جانے کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اپنی کمتر حیثیت کے باعث عائشہ حسن نے ہمیشہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور ماں اور بیٹے کے الگ الگ احکامات پر سر جھکا کر خاموشی سے ان کی خدمت میں مصروف رہی، جس کا انہوں نے یہ صلہ دیا کہ اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اگر کبھی عائشہ حسن اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو شاید اس کے ساتھ اس حد تک زیادتی نہ کی جاتی، اور اگر اختتام اسی طرح ہونا تھا تو جو ابھی ہو چکا تھا تو پھر کم از کم اس کو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا آج بدو کی تھی۔ اور خانزادہ سارم اور حلیمہ بیگم اپنے کیے پر شرمندہ تھے اور پچھتا رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی پسند کے بارے میں سن کر، ایک اور نوابزادی کے بارے میں جان کر حلیمہ بیگم بھی لالچ میں آ گئی تھی، کیونکہ اعلیٰ خاندانی بہو لانا ان کے لیے کسی فخر سے کم نہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خاموشی سے عمرے پر جاتے ہوئے بیٹے کو اس بات پر راضی نامہ دے دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی پسند کی لڑکی کو گھر لے آئے، اور آج وہ بھی اپنی اس بات پہ پچھتا رہی تھی۔ البتہ یہ بات خانزادہ سارم نے ان سے بھی چھپائی تھی کہ نوابزادی اپنے باپ سے چھپ کر اس سے شادی کرنے والی ہے۔ خانزادہ سارم کو اب اپنی بیوی کی پہلی روز کی گئی فرمائش یاد آئی تھی، اور اس کا مقصد بھی سمجھ آیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا راز کھلنے پر خانزادہ سارم اپنی بیوی کی طرف لوٹ جاتا یا اولاد کی خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا۔ یہ بات خانزادہ نے اپنی ماں سے بھی چھپائے رکھی تھی کہ وہ عائشہ حسن کو اس روز طلاق نہیں دے پایا تھا، کیونکہ وہ حویلی سے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ کاش ظاہری حسن کے پیچھے دیوانہ ہو کر خانزادہ سارم اپنی اتنی سعادت مند اور نیک سیرت بیوی کو اس طرح خود غرضی سے نہ ٹھکراتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یقیناً عائشہ حسن کے ساتھ رکھے گئے ناروا رویے کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ نے اس کو اتنی سنگین سزا سے نوازا تھا۔ وہ اب اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ نوابزادی کو کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا، بس ہر وقت اداس اور پریشان سا رہتا تھا، جبکہ نوابزادی جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ جب وہ اپنے باپ کو اپنے بانجھ ہونے کے بارے میں بتائے گی تو وہ ضرور اس کی اس چھوٹی سی لرزش کو معاف کر دیں گے جو اس نے اپنی پسند کی شادی کی صورت میں کی تھی۔ مگر نواب خاکم خان نے آج تک اپنی اکلوتی اولاد کو معاف نہیں کیا تھا اور قطع تعلق کیے، جس کی وجہ سے نوابزادی نور کی خوشی بھی ماند پڑتی جا رہی تھی، اور اسی طرح اداس اور بے رونق دن گزر رہے تھے جب ایک روز خانزادہ سارم کو ایک ڈاکٹرنی ملی اور اس نے خانزادہ سارم سے اس کی بیوی بچے کے بارے میں پوچھا تو خانزادہ سارم حیرانی زدہ رہ گیا تھا کہ اسے آج علم ہوا تھا کہ عائشہ حسن جب حویلی چھوڑ کر گئی تھی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ عائشہ حسن جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ کلینک کی ڈاکٹرنی کے لیے وہ انجان ہے، نہیں جانتی تھی کہ وہ ڈاکٹرنی ایک بار حویلی کی ایک ملازمہ کی ڈیلیوری کے لیے حویلی آئی تھی، اور تب اس نے عائشہ حسن کو بھی وہاں دیکھا تھا، اور اب جو وقت وہ ڈاکٹرنی بتا رہی تھی اس کے حساب سے عائشہ حسن کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہوگی۔ ڈاکٹرنی نے یہ جان کر خانزادہ سارم عجیب و غریب کیفیت میں گر چکا تھا۔ ایک طرف تو عائشہ حسن کے ساتھ اپنے رویے پر شرمندہ ہو رہا تھا اور اس کے گھر سے چلے جانے پر پچھتاوے کا شکار تھا، تو دوسری طرف وہ اس بات پر بھی خوش ہو گیا تھا کہ نوابزادی نے لاکھ کوشش کی مگر اللہ کو منظور یہ نہیں تھا کہ وہ بے اولاد رہے، اس لیے عائشہ حسن کے پاس اس کی اولاد موجود تھی۔ اپنی اولاد کا جان کر خانزادہ سارم بے چین ہو چکا تھا، اور پھر موقع پاتے ہی خانزادہ سارم اپنے سسرال جا پہنچا تاکہ اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات کر سکے، مگر وہاں جا کر تو اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد حسن صاحب اور ان کی اہلیہ سمینہ بیگم گھر پر موجود تھے اور خانزادہ سارم کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے تھے، اور ان کو اس طرح دیکھ کر تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں، اور اب تم کیا کرنے آئے ہو خانزادہ؟ سمینہ بیگم نے نفرت سے استفسار کیا تو خانزادہ سارم شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا، میں اپنے گزشتہ رویے پر بہت شرمندہ ہوں، اور یہ بھی کہ جانتا ہوں کہ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، مگر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ عائشہ اس وقت کہاں ہے، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ خانزادہ سارم کے الفاظ پر احمد حسن نے متنفر لہجے میں کہا، اب اس شرمندگی کا کیا فائدہ؟ اس وقت تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس کی خدمت گزاری اور سعادت مندی طبیعت کا لحاظ تو کر لیتے، اور شاید آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔
تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی اولاد سے دور ہو گئے ہیں، نہیں جانتے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ حویلی سے آنے کے بعد ہر وقت روتی رہتی تھی، اور جب اسے علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو تب اسے اچانک کہیں روپوش ہو گئی۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ملی، جانے اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم اپنی بد نصیب بیٹی کو کھو چکے ہیں، تمہاری وجہ سے وہ ہم سے بھی ناراض ہوگی، جنہوں نے اپنی حیثیت جانتے ہوئے بھی بڑی حویلی میں خود غرض لوگوں کو اپنی بیٹی سونپ دی تھی۔ خود غرضی جھیلنے کے بعد ہم سے ناراض ہوئی اور گلہ کیا تھا کہ اگر ہم پلہ گھرانے میں بیاہ دیتے تو کم سے کم اسے حقارت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہم اسے سمجھاتے تھے کہ ان کے طور طریقے الگ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ تمہیں اس کا احساس ضرور ہوگا، مگر یہ ہماری بھول تھی۔ ہم نے بیٹی کا ساتھ دینے کے بجائے اسے صبر کا سبق دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ احمد حسن دکھ سے رو پڑے تھے، اور اس کے بعد خانزادہ کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں جانتے۔ تو سارم قسمت کی اس ستم ظریفی پر لٹے پٹے انداز میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا قسمت پائی تھی عائشہ جیسی بیوی کو ٹھکرا کر ایک خود غرض عورت کو بہت محبت اور چاہت سے زندگی میں شامل کیا، جس نے اپنا عیب چھپانے کو خانزادہ کو خود ہی عیب لگا ڈالا، اور عائشہ حسن کے ہاں اولاد ہونے کی خبر تو سن لی تھی، مگر اب ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ رہنے سے وہ محروم رہا تھا۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ اللہ حافظ۔